الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الرسول النبي الأمي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والحمد لله رب العالمين. مدرسۃ الحسن کے آج کے سالانہ جلسہ بعنوان سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے استاد اور شیخ مربی مخدوم العلماء والصلحاء حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی سرپرستی میں یہ پروگرام اور یہ ادارہ چل رہا ہے. میرے علم کے مطابق آج کے اس پروگرام میں ایسے خوش نصیب 22 قرآن کریم پڑھنے اور حفظ کرنے والے طلباء ہیں جن کی آج یہاں پر دستاربندی ہوگی. قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلام ہے کہ جس کی فضیلت اور جس کی اہمیت اور جس کی حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشاد عالی میں ایسے سمجھائی. آپ نے فرمایا کہ وَفَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ، کہ اللہ کے کلام یعنی قرآن کریم کو تمام کلاموں اور تمام باتوں پر وہ فضیلت حاصل ہے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخلوق پر فضیلت حاصل ہے. قرآن کریم اپنی ذات میں پڑھا جائے، قرآن کریم جس گھر میں پڑھا جائے، جس محلے میں پڑھا جائے، اور جس گلی اور جس شہر اور جس گاؤں اور جس ملک میں پڑھا جائے، جو انسان پڑھتا ہے وہ انسان بابرکت، اور جس جگہ پر پڑھا جاتا ہے وہ جگہ بابرکت بن جاتی ہے. صحیح بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ جناب سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کی تہجد میں تلاوت فرما رہے تھے، سورۃ الکہف پڑھ رہے تھے. اللہ کا کلام پڑھنا اور اصحاب رسول کا اس تہجد کی نماز میں پڑھنا اور رات کے آخری پہر میں پڑھنا، یہ تمام کی تمام خیر و برکت کی چیزیں جمع ہو گئی.
تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آسمان سے نور کی ایک بدلی زمین کے قریب اور ان کے گھر کے قریب ہوتی چلی جا رہی ہے، اور وہ اتنی قریب ہونے لگتی ہے کہ ان کے قریب بندھا ہوا ایک گھوڑا بدکنے لگتا ہے، اور پاس ہی ان کے بیٹے سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کو یہ خدشہ لاحق ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گھوڑا زیادہ بکے اور میرے بیٹے کو روک ڈالے۔ انہوں نے نماز ختم کی، بدلی اوپر چلی گئی، پھر نماز شروع کی، قرآن کی تلاوت شروع کی، بدلی پھر گھر کے قریب ہوئی اور گھوڑا بھی بدکنے لگا۔ 3 دفعہ ایسے ہوا، یہاں تک کہ فجر ہو گئی، اور فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ نماز کے بعد اپنا روئے انور صحابہ اکرام کی طرف فرما لیتے اور پوچھتے کہ رات کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا یا کوئی واقعہ تو نہیں پیش آیا؟ تو سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ کے قربان ہو، رات میرے ساتھ یہ بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ آپ نے فرمایا کہ اسید تم جانتے ہو کہ وہ کیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اسید وہ اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے کے لیے اتر رہے تھے، اور اسید اگر تم قرآن پڑھتے رہتے، محمد کے رب کی قسم تم قرآن پڑھتے رہتے تو وہ فرشتے زمین پر اتر آتے، صبح اس حال میں ہوتے